العزت نے ساتویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا مبارک عمل، جب آپ نے وہ مبارک عمل شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے سامنے وہ مبارک عمل اپنایا جس میں مشرکین کے اس عقیدہ شرک کی جڑیں ہلا دی کہ آپ نے اپنا عقیدہ و اعلان اس انداز میں کیا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے واضح کر دیا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، بلکہ میرا رخ، میرا دل، میرا دماغ، میری توجہ اپنے اس خالق اور والد کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، اس پر اپنی ضروری جان گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں آپ کے اور بہت سارے القابات ہیں، وہاں آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہاں یہ بھی آپ کی ایک فضیلت، اب یہ بھی آپ کی ایک عزت ہے، یہ عظمت ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ہمارے پیارے نبی جن کی وجہ سے خالق کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کل کائنات اس محبوب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنائی اور ترتیب دی۔ وہ محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کا بیٹا، میں ابراہیم کا بیٹا۔ یہ کتنے بڑی کمال کی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور عزت کی بات ہے کہ میرے آقا بیان فرماتے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کا نام
کتب کے اندر تعارف ہے، تو جس کا ذکر واضح کیا جاتا ہے وہ آپ کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہے، اور وہ مشرک تھے، آزر مشرک تھے۔ اور یاد رکھیں نبی کا والد اور نبی کی والدہ وہ مشرک اور کافر نہیں ہوتے، نبی کی والدہ اور نبی کا والد کبھی مشرک اور کافر نہیں ہوتے۔ آدم مشرک تھا، کافر تھا۔ جہاں اس کو ابھی کہہ کے پکارا گیا ہے تو مفسرین نے باقاعدہ اس پر تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ بڑے چچا جس کو آپ اپنی زبان میں تایا کہتے ہیں اس کو بھی اہل عرب ابن کہہ کے پکارتے ہیں، اور چھوٹے چچے کو بھی ابن کہہ کے پکارتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے معاشرے کے اندر بھی ہے، چچا کو بھی ابا کہہ لیتے ہیں، ابو جی کہہ لیتے ہیں، اور اس کی مثال تاکہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے چچا حضرت عباس کو ابو کہہ کے پکارتے ہیں، اپنے چچا کو ابو کہہ کے پکارتے تھے، باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو قرآن کیونکہ عربی زبان میں اہل عرب کے پاس حضور کے ذریعے سے نازل ہوا، پہلے مخاطب عرب ہی تھی قرآن کے، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے آدر کے لیے لنبی ہے آدر کہہ کے پکارا گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ چچا تھے اور وہ مشرک تھے۔ اور پھر اس پر امام الانبیاء پاک مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرا نور پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوا ہے، اور مشرک پلید ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ جبکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا نور جس پیشانی میں رہا، جس پشت میں رہا، جس شکم میں آیا، وہ پیشانی بھی پاک تھی، وہ پشت بھی پاک تھی، وہ وجود بھی پاک تھا۔ جس کے پاس میرا نور بطور امانت آتا رہا وہ پاک تھی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کا واضح پیغام ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آخر تسلیم کر لیا جائے تو پھر حدیث پاک امام الانبیاء کا یہ فرمان اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ یہ اس جمعے سے اگلے جمعے سے ارد گرد سے خطابات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہو جائے، اور یہ زور دیا جائے گا کہ آخر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ جبکہ ان خطیبوں کو یہ فائدہ کیا ملے گا کہ ایک مشرک شخص کو، ایک کافر شخص کو نبی کا والد منوانے کے لیے اتنا بڑا زور لگائیں گے، اتنے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ گے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے میرا نور پاک وجود سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ پہنچا۔ اور جس پیشانی میں نور مصطفیٰ رہا وہ پیشانی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ بن ناہور بن سارور، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ سے چلتا ہوا یہ سلسلہ ناہور، پھر اسی طرح آدر سے، پھر اسی طرح سام سے، پھر حضرت نوح علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کس علاقے میں ہوئی، کس جگہ پر ہوئی، کس شہر میں ہوئی، اس پر مورخین کا اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین اس بات پر یہ اتفاق کرتے ہیں، اتفاق کا مطلب یہ کہ اکثر مورخین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا بچپن کا زمانہ گزرا بیتا، اس شہر کا نام شہر بابل ہے۔ کیا ہے؟ شہر میرے ساتھ دوران شہر بابل ہے۔ اور شہر بابل کی تاریخ کیا ہے؟ شہر بابل جو تھا یہ مربع شکل کا تھا، یعنی اس کی چاروں سمتیں ایک جیسی، اس کی لمبائی چوڑائی، اس شہر کا شرق غرب شمال جنوب ایک ہی جیسا تھا، مربع شکل کا تھا، اور اس شہر کے ارد گرد اسی شکل کی فصیل، یعنی اسی شکل کی دیوار بنائی ہوئی تھی۔ وہ دیوار کی جو گولائی تھی وہ 80 میل تھی۔ کتنی تھی؟ 80 میل 80 میل تھی اس دیوار کا ارد گرد 80 میل پر مشتمل تھی وہ دیوار، جس دیوار کے اندر شہر بابل تھا، اور جس شہر کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ ذرا یہ بات یاد کے سنیں، اور وہ دیوار 200 ہاتھ اونچی تھی۔ کتنی؟ 200 ہاتھ اونچی تھی۔ اس وقت کے لوگوں کے قد کے مطابق، اس وقت کے لوگوں کے ہاتھ کے مطابق 200 ہاتھ اونچی، اور اس پوری دیوار کی جو پیمائش تھی وہ 80 میل تھی۔ کتنے میل تھی؟ 80 میل، 200 ہاتھ اونچی، اور اس دیوار کی جو چوڑائی تھی وہ 50 ہاتھ تھی۔ اب چوڑائی کا مطلب کیا؟ جیسے آپ کی دیواریں 9 انچ چوڑی ہوتی ہیں، اس کے بعد کتنے انچ ہوتی ہیں؟ 13 انچ چوڑی ہوتی ہے، پھر کتنی ہوتی ہے؟ 18 انچ چوڑی ہوتی ہے، اور وہ دیوار چوڑی تھی 50 ہاتھ۔ کتنے ہاتھ؟ 50 ہاتھ چوڑی تھی اس کی چوڑائی کا، اور اس 50 ہاتھ کی چوڑائی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دیوار میں جو دروازے لگے ہوئے تھے وہ 100 دروازے تھے، جو سارے کے سارے تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور دروازوں کی ترتیب کیا تھی؟ 25 دروازے